بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ ہشتم کی اسلامیت کی کتاب کا پہلا سبق توحید کے نام سے ہے۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس آپ کی کتابیں موجود ہوں گی۔ جو کچھ بھی آپ کو سمجھایا جائے اسے اطمینان کے اور احتیاط کے ساتھ سمجھ کر، سن کر اور اپنے جوابات لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ اسکول آ کر یا کال کر کے یا اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں سوال کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جوابات کو بہت اچھے سے مرتب کریں۔ تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات۔ بارہا بار آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا اسلامیات میں، اردو میں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گریڈ 9 میں جائیں گے تو انگلش میں بھی پڑھیں گے کہ عرب کے کیا حالات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا اور ایمان کا نور ابھی تک وہاں کے مکینوں کے دلوں میں اترا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ایمان کی روشنی جو ہے اس خطے میں جو کہ جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہاں پر پھیلائیں۔ اور یہ شرف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آنا تھا کہ وہ اس خطے میں جہاں جاہلیت کے اندھیرے تھے، خانہ کعبہ جو ہے اس کو ایک روشن دیے کی طرح سے روشن کریں اور اس کا نور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھر پھیلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہی اس خطے میں اللہ کے پہلے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کی معلومات میں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 360 کے قریب بت جو ہیں انہوں نے بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سود لینا، شراب نوشی، جوا، ہر طرح کی اخلاقی برائی ان میں موجود تھی، اور اللہ کی عبادت کو تو خیر چھوڑ ہی دیجیے ان کے لیے، کیونکہ جو 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ کہاں پہچانتے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اخلاقی برائیوں کا گڑھ تھا جو عرب تھا اس وقت میں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سدھار کے لیے کوششیں شروع کی، تو پھر وہی عرب جو کبھی جاہلیت کے اندھیروں میں تھا، ایک اس کی بالکل مخالف تصویر بن گیا، اور وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ مہذب لوگ جو ہے وہ ہو گئے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق کے ساتھ انہوں نے جو تبلیغ کی اسلام کی، اس کی بدولت ممکن ہوا۔ اب اگر ہم اور تھوڑی سی اس کے تاریخ میں جائیں کہ خانہ کعبہ کی جو کیا کہنا چاہیے تعمیر کس طرح سے ہوئی اور خانہ کعبہ کی کیا حیثیت تھی عرب میں زمانہ جاہلیت میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم وہاں سے چلتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو کہنا چاہیے کہ آباد کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے بعد یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوئی، بلکہ خانہ کعبہ موجود تھا، اور جو سب سے بڑا قبیلہ ہوا کرتا تھا وہی اس کی نگہبانی کیا کرتا تھا اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ تو ہم وہاں سے ذرا سا اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے دعوت حق کی تبلیغ کے لیے مکے کا شہر آباد کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولادوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں عرب کے اندر سچائی جو ہے وہ خوب پھلی پھولی اور پھیلی، اور لوگ طویل عرصے تک صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ خانہ کعبہ کی سرپرستی اور نگہبانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ہاتھوں میں تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو عرب کا ایک دوسرا قبیلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے سردار جو ہیں وہ ان کا نام عمرو بن نصح ہم نے پڑھا ہے، اور کہ ان کا نام تھا۔ وہ شام کے علاقے میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو جو ہے بہت اچھی لگی، قبیلے کے اس سردار کو بہت اچھی لگی، اور پھر اس سردار نے کیا کیا کہ وہاں سے ایک بت لیا جسے حبل کہا جاتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں لا کر اس کو نصب کر دیا۔ اب خانہ کعبہ کی اگر آپ کو حیثیت کا اندازہ ہو تو وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا عرب میں، اس لیے مکے والوں کی دیکھا دیکھی پورے عرب میں بت پرستی کا رواج ہو گیا، کہ باقی لوگوں نے سوچا کہ جب خانہ کعبہ میں بت رکھا ہوا ہے تو ہم بھی بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے آبا و اجداد میں سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید جو تھی اس کو بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافی سالوں کے بعد عرب والوں پر اپنی جو ہے رحم کا سایہ دوبارہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش وہاں پر ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے روکا اور کہا کہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کرو، اور انہیں واپس بلایا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو جو ہے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور آپ کی بات مان کر ہم اپنے آباء و اجداد کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور اس وقت تک جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو 360 کے قریب بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ شہر میں اور بھی بہت سارے بت خانے تھے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں، اور ہم اپنے باپ ابراہیم کے ہی دین کی پیروی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی میں سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے تھے ان بتوں کو۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں مختلف کاموں کے، کہ بارش برسانا، جنگوں میں کامیابی حاصل کرنا، اولادیں دینا، یہ سب ان سب کو وابستہ کر دیا تھا ان بتوں سے، کہ یہ سارے کام بت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ تھا، وہ کہتے تھے کائنات پوری اللہ نے بنائی لیکن یہ سارے کام کرتے بت ہیں، تو یہ ان کی سوچ تھی۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہی بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہماری پوجا جو ہے انہی بتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتی ہے. ان کا یہ عقیدہ باطل تھا کیونکہ اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو پھر ایک آپ قرآن کی ایک آیت کا، میں سورہ زمر کی آیت ہے 3، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کن کی عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ بتوں کی پوجا کی بات ہو رہی ہے. اب وہ عرب کے لوگ بتوں سے اپنی ساری حاجتیں مانتے تھے. مشکلیں آ جاتی تھیں تو مشکلوں کے حل کی دعا بھی انہی سے کرتے تھے، فریاد بھی انہی سے کرتے تھے. انہی کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، انہی کے نام پر نذر و نیاز چڑھایا کرتے تھے. غرض یہ کہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں تھیں وہ اللہ کے بجائے صرف بتوں کے لیے مخصوص تھیں، اور وہ بتوں کے سامنے کرتے تھے وہ سب. اب بہت سے لوگ پھر اسی بت پرستی سے نکل کر ستارہ پرستی کی طرف بھی چلے گئے کہ ستاروں کو پوجنے لگے. کہ جو بتوں کو پوج سکتے ہیں وہ تو کسی بھی چیز کو پوج سکتے ہیں نا، تو ستاروں کو پوجنے لگے. پھر ان میں توہم پرستی آ گئی کہ کوئی وہم ان کے دل میں آ گیا تو بس اسی کی پوجا شروع کر دی، اسی کو سچ ماننا شروع کر دیا. اور اگر کوئی کام کرنے سے ان کا کوئی کام بگڑ گیا تو یہ بدشگونیاں بھی انہوں نے دلوں میں پال لیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. کالی بلی سامنے سے گزر گئی، بات بگڑ گئی. تیرا کا ہنسا بہت سے لوگ آج کی دنیا میں برا مانتے ہیں. مطلب یہ توہم پرستیاں ہیں. تو ایسی ایسی سوچوں کے ساتھ جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے. اب اس کو بھی چھوڑ کر پھر لوگوں نے جو ہے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا شروع کر دیا. ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ ہمارے مستقبل کا حال بتائیے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم ایسا ہم کرنے والے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس طرح سے. اب اسی طریقے سے یہ ساری برائیاں ان کے اندر پھیلتی چلی گئیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ برائی میں کتنے آگے نکل گئے. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے توہمات پرستی کے لیے اور کون کون سے طریقے ہیں جو وہ اختیار کر رکھے تھے، اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگیوں کو جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ ڈبو رہے تھے. اب ہم یہ تو جہالت کی باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اس وقت تک، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی اور سچائی کی دعوت کا باقاعدہ آغاز نہیں کر دیا، تو یہ حالات تھی. اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حق اور سچائی کی دعوت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنی پریشانیوں اور صعوبتوں کے بعد اور باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی دعوت کو ترک نہیں کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ دنیا میں ان کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے پہلے بتوں کی پرستش سے روکا، لیکن ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اتنا پریشان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر لی. اب وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اطمینان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کو مضبوط کیا وہاں پر، اور پھر تقریباً 12 سال کے وقفے سے دوبارہ پھر مکہ کی طرف حج کرنے کی غرض سے گئے. تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی اور سچائی کی دعوت کس طرح سے لوگوں کو دی اور کیا باتیں بتائیں، ہم اہم نکات دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور پھر یہ بتایا کہ کائنات کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے اور بندگی کا حقدار بھی وہی ہے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. دوسری بات یہ بتائی کہ ہم پر جو بھی بیماری آتی ہے، دکھ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اللہ ہی ہمیں دیتا ہے اور وہ ہی دور کر سکتا ہے. اس کے حل کے لیے ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پھر تیسرے نمبر پر یہ بات بتائی کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
چوتھی بات یہ کہ غیب کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. تو نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی ہمارے بگڑے کام بنانے والا ہے. پھر یہ بتایا کہ اولادوں کی خواہش کے لیے بتوں کے سامنے چڑھاوے نہ چڑھائیں، کیونکہ اولاد دینے والا بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان تمام تعلیمات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر تبلیغ کی، اور یہ تعلیمات انہیں عمر بھر دیں. اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں جو ہیں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں اور جہالت کے اندھیروں میں نہیں ہیں. سبق کو پڑھ کر اور اس لیکچر کو بار بار سن کر جوابات کو مرتب کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ سبق اس لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم یہی سارے باتیں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں اس سے زیادہ معلومات جو ہے وہ موجود ہوں گی. اب صفحہ نمبر 5 پر آئیے ذرا. تفہیم کے سوالات دیکھیے. 5 سوالات دیے ہوئے ہیں، مختصر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. سرزمین عرب کو کیا شرف حاصل ہے؟ اب سرزمین عرب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی بنیاد یہیں پر رکھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خطے میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 ہے، عرب میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو پھر ہم نے پڑھا کہ ایک قبیلے کے سردار تھے جو کہ جب ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کے، لکڑیوں کے اور پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں. تو یہ بات اس قبیلے کے سردار کو بہت اچھی لگی، اور وہ وہاں سے حبل نامی ایک بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، اور یہیں سے پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی. کیونکہ جب قریب کے لوگوں نے اور قبائل نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک بت رکھا ہوا ہے، تو خانہ کعبہ تو چونکہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا عرب میں، تو پھر ان لوگوں نے کہا جب خانہ کعبہ میں بت رکھا ہے تو ہم بھی بت کی پوجا کر سکتے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے، اور اس طرح سے پورا عرب بت پرستی کے اندھیروں میں ڈوب گیا. تیسرا سوال ہے کہ مشرکین عرب بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ اب ہم نے یہاں پر پڑھا کہ وہ مشرکین عرب جو ہیں بتوں کی پوجا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کیا کرتے تھے. وہ ہر طرح کی التجا اور فریاد انہی سے کرتے تھے. انہی بتوں کے ناموں پر جانور قربان کرتے تھے، نظر نیاز چڑھاتے تھے. کوئی عبادت کی جتنی بھی شکلیں تھیں وہ سب صرف انہوں نے بتوں کے لیے مخصوص کر دی تھیں. اور چاہے اولاد کا مانگنا ہو، چاہے جنگ میں کامیابی کا مانگنا ہو، چاہے بیماری میں تندرستی کا مانگنا ہو، ہر طرح کی حاجت کے لیے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. سوال نمبر 4 ہے کہ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کے علاوہ اور کون سے برے کام کرنے کے عادی تھے؟ جب آپ اس لیکچر کو شروع سے سنیں گے تو آپ کو میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ کن کن برائیوں میں مبتلا تھے، اخلاقی برائیوں میں. آپ ان کا تذکرہ اس سوال کے جواب میں کر دیں گے. سوال نمبر 5 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کی اصلاح کیسے کی؟ میں نے کچھ پوائنٹ پڑھے تھے آخر میں، آپ ان کی مدد سے اس سوال کا جواب مرتب کر لیں گے. اب اسی صفحے پر جائزہ کی ہیڈنگ میں کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر آ جائیے. یہاں پر آپ کو تفصیلی جوابات دینے ہیں. یہ 3 سوالات ہیں. پہلا ہے عرب میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ یہ اوپر مختصر سوالات میں بھی تھا. اب یہاں پر آپ نے یہ تفصیل میں بتانا ہے. وہاں پر آپ صرف یہ لکھ سکتے تھے کہ جب حبل نامی ایک بت خانہ کعبہ میں رکھا گیا تو قریب کے لوگوں نے بھی دیکھ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح بت پرستی کی ابتدا ہوئی. یہاں پر آپ اس بات کو تفصیل سے دے سکتے ہیں کہ کیسے ایک قبیلے کا سردار شام کے سفر پر گیا اور وہاں لوگوں کو دیکھا، اور اس طرح. تو یہ تفصیلی جواب بن جائے گا. اب توحید کے تقاضے بیان کریں. توحید کے تقاضے بیان کرنے کے لیے
آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ درجہ ہفتم کے گریڈ 7 کے اسلامیات کا سبق ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں والے سبق کو بھی، اور درجہ ششم میں ہم نے توحید پر باقاعدہ جو ہے بات کی ہے تفصیل کے ساتھ. تو آپ درجہ ششم یعنی گریڈ 6 اور گریڈ 7 کے جو لیکچرز ہیں اگر انہیں سنیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کو اس سبق کے بارے میں اضافی معلومات بھی ملیں گی. تو درجہ ہفتم میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے نام سے سبق کو سنیے گا لیکچر کو، اور درجہ ہشتم یعنی گریڈ 6 میں اللہ پر ایمان کے نام سے جو سبق ہے اس کا لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کو توحید کے تقاضے جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں گے. باقی توحید کے تقاضے وہی ہیں جو سورہ اخلاص کی تعلیم ہے. تو آپ اس کا جواب اگر مشکل ہو تو پھر آپ ان دونوں کلاسز کے لیکچر سن لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جواب کس طرح لکھنا ہے. سوال نمبر 3 ہے مشرکین بتوں کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ نیز ان میں کون کون سے غلط عقائد تھے؟ بالکل آخری پیراگراف ہے صفحہ نمبر 3 پر، یہاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. ان تمام سوالات کے جوابات آپ اچھے کے ساتھ مرتب کیجیے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی نشست میں اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور شکریہ.